علی ہے علی ہے علی، جس وقت اٹھا لوگوں حیدر کا جنازہ، علی ہے علی ہے علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے اور ہم ان تمام لوگوں پہ لعن کرتے ہیں جو اس قتل میں شامل ہوئے اور جو اس قتل پہ راضی ہوئے۔ خصوصی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، اور مسلسل مولا علی کے ان خاص ایام میں نجف میں یہ پروگرام ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور آپ تک یہ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں۔ ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور آج ہم اس پروگرام پہ گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ حضور، میں چاہوں گا کہ بس کچھ ہی ہم سوال آج آپ سے کریں اور آپ اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابن ملجم جب قاتل تھا مولا علی کا، پتہ تھا مولا علی کو کہ قاتل کرے گا، تو اس کو پہلے کیوں نہیں قتل کر دیا یا اس کو ختم کیا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، یہ سوال بنتا ہے یہ۔ اللہم لن قتلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ابن ملجم جو ہے وہ ابتدائی روز کے حالات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ حمایتی نظر آتا ہے مولا علی کا، اور رسول نے پہلے ہی خبر دے دی تھی اس کے بارے میں کہ شقی ترین شخص جو اس امت کا ہوگا وہ ہوگا جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے مثال دی کہ ناقہ صالح کو جس نے طے کیا تھا، قتل جو جدا کیا تھا پیروں کو، تو اس سے کم شقی نہیں ہوگا، یا تو وہ شقی ہے یا پھر یہ شقی ہے۔ تو یعنی ناقہ صالح کیونکہ اللہ کی آیت قرار دی گئی تھی، تو پیغمبر نے مثال دی کہ علی بھی اللہ کی آیت ہے، بے شک، اور ان کو شہید کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا ناقہ صالح کو طے کرنے والا تھا۔ تو ابن ملجم بنی مراد سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ مولا علی سے محبت کا اظہار کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ تو جملے یہ ہیں تاریخ کے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی میرے داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرے گا۔ تو لوگوں یہ ابن ملجم تک بات پہنچی، تو ابن ملجم نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا تلوار سے جو ہے گردن کاٹ لیتا ہوں۔ لیکن آپ نے پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جو قضاء و قدر کا اعلیٰ ترین جملہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو قتل کر لے گا تو مجھے کون قتل کرے گا؟ یعنی لکھا ہوا تھا مقدر میں اور تقدیر میں کہ یہی قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مولا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں آپ اس کے بارے میں کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیوں ختم نہیں کر دیتے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے کسی کو اس کی سزا نہیں دی جاتی، بے شک، لہٰذا آپ نے اس موقع کو امام حسن حسین کے لیے چھوڑ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے قاتل کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے بار بار آتے جاتے ہوئے، مگر پھر بھی وہ رضائے رب کی اس منزل پر ہے کہ ذرہ برابر بھی جو ہے لغزش پیدا نہیں ہو پا رہی اس کے پائے ثبات میں، تو اس کا مطلب یہ کہ بتانا چاہتے تھے کہ میں کس منزل پر ہوں، کس منزل یقین پر ہوں۔ سبحان تو اپنے قاتل کو شربت پلا دیا، یہ رحیمی کی اور کریمی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو آپ نے کھلوا دیا اور کہا کہ ایک ضرب ماری ہے تو ایک ہی ضرب مارنا، عدالت دیکھیے آپ۔ حالانکہ اصولاً اس کو کئی ضربیں ماری جا سکتی ہیں، لیکن عدالت یہ ہے کہ ایک ہی ضرب ماری جائے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا روایت یہ ہے کہ ایک ضرب جب امام حسن نے لگائی تو وہ خالی وار گیا، چونکہ وہ اس نے اپنا سر نیچے کر لیا اور وار خالی گیا۔ پھر ایک ضرب امام حسین نے لگائی تو اس سے جو ہے ابن ملجم قتل ہوا تھا۔ تو ابن ملجم کا قتل امام حسین کے ہاتھ ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عدالت مولا علی کی اور آپ کا نفس مطمئن
اس بات کا جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ آپ اپنے قاتل کو اپنی زندگی میں قتل کر دیں. اس کو یوں کہہ لیجیے سمجھانے کے لیے کہ علم پروردگار میں تھا کہ یہ شیطان کیا کیا کرے گا. شیطان کیا کیا کرے گا اللہ جانتا ہے، لیکن اس نے چھوڑ دیا شیطان کو. بالکل اسی طرح امیر المومنین نے بھی اپنے قاتل کو جانتے ہوئے علم غیب رکھتے ہوئے قاتل کو چھوڑ دیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آخری سوال میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 19 اور 20 رمضان کے یہ خاص دن تھے، تو ان 2 دنوں میں کیا کیا کچھ ہوا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں. اصل میں دیکھیں 19 کی صبح کو زخمی ہوئے، پورا دن 19 کا اور پھر 20 کا، یہ 2 دن ہیں. پھر اگلے دن 21 کی صبح کو شہادت ہے. تو یہ 2 دن جو گزرے ہیں، یعنی آپ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً جو ہے 48 گھنٹے ہو جاتے ہیں. 48 گھنٹوں میں اتنا کچھ ہے کہ اگر بیان کیا جائے تو شاید وقت کم پڑ جائے گا. سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جب ضرب لگی تھی تو وہاں کی جو خاک تھی مسجد کوفہ کی، وہ اٹھا کے اپنے زخم پہ آپ ڈالتے جاتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ اسی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اسی میں واپس جائیں گے. پرانے زمانے میں زخموں کا بہترین علاج جو ہوتا تھا وہ مختلف طریقے ہوتے تھے. اس میں خاک سے بھی علاج ہوتا تھا. تو یہ جو خاک سر پہ ڈالی ہے یہ اس لیے تھی کہ خون کچھ دیر کے لیے رک جائے. اور پھر جب جرہ آیا ہے، اور جرہ اس زمانے کا میں نے اپنی تاریخ کوفہ میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جو جرہ آیا تھا اس کا نام بھی تاریخ میں ہے اور پوری تفصیل ہے، اور کوفے کا ایک بڑا علاقہ اس کے نام پر موجود تھا. تو جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جو زخم تھا اس سے زخم کھلا ہوا ہے اور جو مغز ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو بھیڑ جو ہوتا ہے، بھیڑ اس کی ایک خاص رگ ہوتی ہے، وہ رگ کاٹ کے اس نے جو ہے امام کے زخم پہ رکھی. اور جیسی رکھی تو جو اس کو مطلب سمجھانے کے لیے ہے یہ بات حکمت کی زبان میں، کہ جو اس کی چربی تھی وہ باہر آ گئی اور مغز ظاہر ہو گیا پورا. تو اس نے جو ہے وہ اپنا ماما اتار کے پھینکا اور کہا کہ اب امیر المومنین جو ہیں وہ نہیں بچیں گے. یعنی ضرب کا اثر دماغ تک پہنچا ہے. تو اس میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اس لیے کہ ہم چونکہ مذہب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، اثنا عشری ہیں، تو ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت علی مظہر العجائب بھی ہیں اور عالم غیب بھی ہیں. بے شک. تو ہم اگر اپنی بات کریں تو ہمیں تو اس میں کوئی مطلب ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب ہم اس کو فطری طور پہ دیکھتے ہیں ایک عام انسان کی نظر سے، چونکہ اہل سنت ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، وہ حضرت علی کو امام نہیں مانتے، بے شک، لیکن ایک عظیم انسان مانتے ہیں اور مسلمان خلیفہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. تو اگر ہم ان کو ایک بشر کی حیثیت سے دیکھیں حضرت علی کو کچھ دیر کے لیے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے دماغ پہ آپ تلوار ماریں تو پہلے تو اس زخم کی تکلیف اور پھر زہر کا اثر بالکل، اور پھر اس کا دماغ تک اتر جانا اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے، بے شک، اور اس کی باتیں جو ہیں وہ پھر نارمل نہیں ہوتی. یا تو وہ کوما میں چلا جائے گا یا وہ بہکی باتیں کرنے لگے گا. یہ دنیا ہے. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی. سبحان اللہ، ایسے عالم میں بھی سبحان اللہ، درد کی شدت میں، قاری ضرب میں، زخمی حالت میں سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. یعنی آپ نے چاہا کہ وہ لمحہ بھی ضائع نہ ہو، علم بنا دیا جائے اس کو. سبحان اللہ. اور یہودیوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس جماعت نے جب مولا علی کو دیکھا، چونکہ یہودی رہتے تھے کوفے میں، تو وہ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں اوصیہ کی صفات پائی جاتی ہیں، نبی کے جو وصی ہوتے ہیں وہ صفتیں علی ابن ابی طالب میں نظر آ رہی ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے پھر کچھ سوالات بھی پوچھے اور مولا علی اس کے جوابات دے رہے تھے. تو یہ ایک عجیب پہلو ہے کہ ہذیان نہیں ہوا
واہ واہ، حافظے میں فرق نہیں پڑا. سبحان اللہ. تو جب رسول کو نہیں، وارث کو نہیں ہو سکتا ہذیان، تو رسول کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے عالم میں حضرت ثعثع بن سوحان عبدی جو آپ کے قریب ترین ساتھی تھے اور کوفے میں رہتے تھے، جن کے بھائی حضرت زید بن سوحان مشہور ہیں، ہاں، جن کی مسجد کوفہ کے پاس مسجد بھی ہے، اور میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے. بصرہ میں زید بن سوحان کی قبر موجود ہے. جنگ جمل میں علمدار تھے. سبحان اللہ. اور ثعثع بن سوحان جو ہیں وہ بحرین کے گورنر تھے، تو بحرین میں ان کی قبر ہے. جناب ثعثع بن سوحان مولا علی کے پہلے خطیب ہیں، جو کہ قبر پہ انہوں نے مصائب پڑھے تھے مولا علی کے دفن ہونے کے بعد. تو وہ پوچھتے ہیں 20 رمضان کو کہ کیا آپ افضل ہیں انبیاء سے؟ تو امیر المومنین کا پورا مکالمہ ہے یہ ضربت لگنے کے بعد کی ضربت لگنے کے بعد کہ کیا آپ انبیاء سے افضل ہیں؟ تو مولا علی نے اپنی دلیلیں خود دی ہیں اپنے بارے میں. میں آدم سے کیسے افضل ہوں، نوح سے کیسے افضل ہوں، ابراہیم سے کیسے افضل ہوں، موسیٰ عیسیٰ سے یہ کیسے ضربت لگنے کے بعد کی ضربت لگنے کے بعد. اور روایات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 19 کا پورا دن آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارا، وصیتیں کرتے رہے امام حسن کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور بتایا کہ تمہارے بعد تمہارا امام کون ہے، اور اولاد رسول کی حرمت کے بارے میں 19 رمضان کو پورے دن گفتگو فرمائی ہے. اور 20 کا جو دن ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارا، بالکل، جس میں جناب محمد حنفیہ کے نام ایک طویل وصیت ہے، طویل، جو نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے طویل وصیت فرمائی آپ نے، امام حسین سے گفتگو کی، اور حضرت عباس کے بارے میں وصیت فرمائی. اس کے بعد ایک لمبا عرصہ جناب زینب کے ساتھ آپ نے گزارا. اس میں جناب زینب سے واقع کربلا سے متعلق آپ نے گفتگو فرمائی اور بتایا کہ کیا کیا ہوگا، اور جو وصیت تھی وہ آپ نے کی. اور پھر رات بھر جو ہے آپ ساتھ رہے، اور 21 رمضان کی صبح کو شہادت ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم کیا مولا نے، بالکل، دوستوں کے ساتھ کتنی بات کرنی ہے اور گھر والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہم یہ 2 دن اگر سیرت امیر المومنین کے اس کو ہم کھولنا شروع کریں تو کئی ہزار صفحے لکھے جا سکتے ہیں اس کی شرح پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور بس پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن گفتگو آپ کی اتنی خوبصورت کہ وقت نہیں کہ آپ سے اور مزید بات کریں. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اتنے پروگرامز میں. آپ کو پروردگار عالم اس کا خاص اجر عطا کریں، مولا امیر المومنین آپ کو اس کا خاص اجر عطا کریں. آپ اسی طرح بار بار نجف کی زیارت کرتے رہیں، اور یہ ہمارے چاہنے والوں کو، مولا کے چاہنے والوں کو پیغام دیتے رہیں اسی طرح. بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.